السلام علیکم ناظرین، روبی چینل کے دوپہر خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شہانہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر سرخیوں پر۔ ہندوستانی سرحد پر پھر ایک بار پاکستانی رینجرز کی فائرنگ، 3 افراد زخمی۔ انڈمان نکوبار میں زلزلہ 5.4 شدت درجہ ریکارڈ، کوئی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں۔ ریاست آندھرا پردیش میں طوفانی بارش کا قہر، 13 افراد ہلاک، کھڑی فصلوں کو شدید نقصان، بیشتر نشیبی علاقے زیر آب۔ اور عثمان ساگر و حمایت ساگر کی سطح آب میں اضافہ، موسلادھار بارش کے بعد پانی کا بہاؤ جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست میں طوفانی بارش کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور 13 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 1 لاپتہ بتایا گیا ہے۔ ضلع پرکاشم میں 4 افراد غرقاب ہو گئے، جبکہ حیدرآباد میں دیوار گرنے سے 3 افراد کی اموات ہوئی۔ اس کے علاوہ گنٹور میں بھی دیوار گرنے سے 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور وجے نگرم، کرنول اور مغربی گوداوری میں 1 اموات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ این کرن کمار ریڈی نے وزراء اور چیف سیکریٹری پی کے موہنتی و دیگر عہدیداروں کے ساتھ بارش کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام علاقوں میں راحت کاری اقدامات کرنے اور جہاں کہیں ضرورت ہو ریلیف کیمپ قائم کرنے کی ہدایت دی۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمشنر ٹی رادھا نے بتایا کہ نیلور، پرکاشم، وشاکھاپٹنم اور وجے نگرم میں پہلے ہی 15 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ بارش کی وجہ سے 1.07 لاکھ ہیکٹر پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ 2 دن سے جاری بارش نے عام زندگی مفلوج کر دی ہے اور دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں بھی بارش کے باعث روزمرہ کی زندگی متاثر رہی۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا کہ یہ بارش آئندہ 48 گھنٹوں تک جاری رہے گی، جبکہ ساحلی آندھرا، تلنگانہ و رائل سیما میں کہیں تیز اور کہیں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ ریاست میں شمالی مشرقی مانسون اور طوفانی فعالین کے بعد دونوں شہر کے ذخیرہ آب کی سطح میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے علاوہ ریاست کے دیگر ذخائر آب کی سطح بھی بتدریج بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ سال انہی تواریخ میں ذخائر آب کی جو سطح تھی اس میں اس مرتبہ اضافہ دیکھا گیا۔ منجیرا، اکمپلی، ناگرجنا ساگر اور سری سیلم کے ذخائر آب میں پانی کا بہاؤ بڑھ رہا ہے، تاہم ذخائر آب میں گزشتہ سال کی بنسبت اس سال پانی کی سطح اطمینان بخش ہو گئی ہے۔ منجیرا کی مکمل سطح آب پوری ہونے کے لیے 0.150 فٹ کی کمی ہے۔ اکمپلی میں بھی مکمل سطح آب تک پہنچنے کے لیے 2.00 میٹرز پانی کی کمی ہے۔ اسی طرح سے عثمان ساگر کی سطح آب پوری ہونے کے لیے 17.00 فٹ کی کمی ہے، جبکہ حمایت ساگر میں 18.00 فٹ پانی کی مزید گنجائش ہے۔ ریاستی روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے تمام ضموروں میں بس کرایوں پر 10% کا اضافہ کیا ہے۔ چہارشنبے سے بس کا اقل ترین کرایہ 7 روپے کر دیا گیا ہے۔ اس اضافے کا آرڈینری اور طویل مسافتی بسوں کے ذریعے سفر کرنے والے مسافرین پر اثر پڑے گا۔ بس کرایہ میں اضافے کے باعث آرڈینری بس کرایہ 7 روپے، ایکسپریس 15 روپے، ڈیلکس اور سپر لگژری کا اقل ترین کرایہ 20 روپے ہوگا۔ سپریم کورٹ نے علاج میں غفلت کے ایک مقدمے میں کلکتہ میں قائم امری اسپتال اور 3 ڈاکٹر کو حکم دیا ہے کہ وہ امریکہ میں مقیم ایک ہندوستانی نرزاد ڈاکٹر اہلیہ کی موت پر متوفیہ کے شوہر کو
5.96 करोड़ रुपए मुआवजा अदा करें। ओहायो में मुक़ीम और मर्ज़ एड्स के तहक़ीक़ कुनिंदा डॉक्टर कनाल साहा की अहलिया अनुराधा साहा का इंतकाल इलाज में गफलत गलती के सबब 1998 में हुआ था। जस्टिस S.J. मुखोपाध्याय और जस्टिस V. गोपाल गौड़ा पर मुश्तमिल बेंच ने मज़कूरा हॉस्पिटल और 3 डॉक्टरों को हिदायत दी कि वो कनाल साहा को अंदरून 8 हफ्ते मुआवजे की रकम अदा कर दें। क़ब्ल अज़ीज़ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन NCDRC ने 2011 में हुक्म दिया था कि कनाल साहा को 1.73 करोड़ रुपए मुआवजा अदा किया जाए। बताया जाता है कि मज़कूरा हॉस्पिटल में अनुराधा साहा का गलत इलाज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की मज़कूरा रकम में इजाफा करते हुए हॉस्पिटल को ये भी हिदायत दी कि कनाल साहा को बशरह 6% सूद भी अदा किया जाए। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि डॉक्टर बलराम प्रसाद और डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी 10-10 लाख रुपए अदा करें और डॉक्टर बैद्यनाथ बलदर 5 लाख रुपए अदा करें। माबाकी रकम महसूद हस्पताल अदा करें। अदालत ने कहा कि मुआवजे की रकम की अदायगी के बाद एक तामीली रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। यहाँ ये तज़किरा बेजाना होगा कि अनुराधा खुद भी एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी। वो गरमाई तातीलात में मार्च 1998 में अपने आबाई शहर कोलकाता आई थी। 25 अप्रैल को उनकी जिल्द पर चट्टे सुर्ख बादा नमूदार हुए और उन्होंने डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी से मशवरा लिया, जिन्होंने कोई दवा तजवीज़ किए बगैर अनुराधा से बस इतना कह दिया कि वो आराम ले। दूसरे माह यानी 7 में 1998 को अनुराधा के जिस्म पर ज़्यादा चट्टे नमूदार हुए। डॉक्टर मुखर्जी ने दिन में 2 मरतबा डिपोमेड्रल इंजेक्शन 80 mg लेने का मशवरा दिया। बाद में माहिरीन ने डॉक्टर मुखर्जी को इस तजवीज़ को गलत पाया और सुप्रीम कोर्ट में इसका इजहार किया गया। मज़कूरा इंजेक्शन लेने के बाद अनुराधा की हालत तेज़ी से बिगड़ गई और उसके बाद इस खातून को 11 मई 1998 को डॉक्टर मुखर्जी की निगरानी में अमरी हॉस्पिटल में शरीक कराया गया। यहाँ ये तज़किरा बेजाना होगा कि कनाल साहा जबकि NCDRC ने 1,72,87,500 रुपये मुआवजा अदा किए जाने का हुक्म दिया। NCDRC ने यह नतीजा अक्स किया कि कोलकाता के 3 डॉक्टरों और हॉस्पिटल के इर्तिकाब करदा गलती में मदद के लिए ये अमेरिकी डॉलर कनाल साहा भी जिम्मेदार है और हुक्म दिया कि मुआवजे की रकम में से 10% तखफीफ की जाए। इस तरह ये रकम 1.55 करोड़ रुपए हुई। चीफ एक्शन कमिश्नर VS संपत और इलेक्शन कमीशन के दीगर सीनियर अफसर 28 अक्टूबर को 2 रोज़ दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे ताकि मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन के लिए जारी तैयारियों का मुशाहिदा किया जा सके, जो 25 नवंबर को मुनक्किद शुदनी है। 28 अक्टूबर को रियासत के दारुल खलाफा में आमद के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने डिप्टी सुधीर त्रिपाठी, डायरेक्टर जनरल PK दास और अक्षय रावत के साथ मुसलमान सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ तफसीली बातचीत करेंगे। दराए के मुताबिक 29 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन, डिविजनल कमिश्नर्स, रेंज इंस्पेक्टर जनरल्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल अफसरान, कलेक्टर्स, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल्स और तमाम अजला के पुलिस सुपरिटेंडेंट्स का एक इजलास तलब करेगा, जहां इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। बादशाह संपत, फाइनेंस, इनकम टैक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स के आला ओहदेदारों के अलावा रियासती चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP से इंतखाबी तैयारियों के मौजू पर तफसीली बातचीत करेंगे। ज़राए के मुताबिक नई दिल्ली रवाना होने से कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबी तैयारियों से मुतालिक ज़राए अबलाग को भी तफसीलात से आगाह करेंगे। याद रहे कि मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को मुनक्किद शुदनी इंतखाबात के लिए तैयारियां अरसे दराज से जारी थीं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुशाहदे के बाद अब ये बात तकरीबन तय है कि इंतखाबात अपनी मुकर्ररा तारीख पर ही मुनक्किद होंगे। CBI की खुसूसी अदालत ने YSR कांग्रेस के सरबराह YS जगन मोहन रेड्डी के फॉर्म्स में सरमायाकारी के सिलसिले में मुल्जिम करार दिए गए विजय साई रेड्डी को दिल्ली जाने की इजाज़त दी है। जगन मोहन रेड्डी के ऑडिटर की हैसियत से काम करने वाले विजय साई रेड्डी ने CBI की अदालत से दरख्वास्त की थी कि उन्हें दिल्ली में एक केस के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू हाजिर होना है। अदालत ने 8 अक्टूबर को जमानत मंजूर की थी और हिदायत दी थी कि पेश की इजाज़त लिए बगैर हैदराबाद ना छोड़े। इसी दौरान साबिक वज़ीर M वेंकट रमना राव अदालत के सामने हाजिर हुए, जिन्हें 31 अक्टूबर तक अदालती तहवील में दे दिया गया है। वाज़ेह रहे कि तिब्बी बुनियादों पर अदालत ने 17 सितंबर को उन्हें अबूरी जमानत दी थी।
ریاست کے حجاج اکرام فرضی حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ سے حیدرآباد کو 31 اکتوبر 2013 سے واپس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ 295 حاجیوں پر مشتمل پہلا قافلہ 31 اکتوبر شام 6:35 پر پہنچے گا، جبکہ دوسرا قافلہ اسی دن رات 11:35 پر پہنچے گا۔ ریاستی حج کمیٹی کے خصوصی عہدیدار پروفیسر ایس اے شکور اور عبدالحمید ایگزیکٹو آفیسر نے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حج ٹرمینل کا دورہ کیا اور حجاج اکرام کے لیے انتظامات سے متعلق تفصیلات معلوم کی، اور جی ایم آر کسٹمز امیگریشن اور سعودی عربیہ ایئر لائنز حج کمیٹی کے حکام سے بات چیت کے دوران حاجیوں کی آمد کے وقت بہتر سہولتیں فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ حج کمیٹی سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ ضلع کرشنا کے وجے واڑہ سے تعلق رکھنے والی خاتون حاجی حمید النساء زوج پٹھان عالمی خان عمر 52 سال کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا ہے۔ نماز جنازے کے بعد جنت البقیع میں تدفین عمل میں آئی۔ اب تک کے ریاست میں تعلق رکھنے والے 4 حاجیوں کا انتقال ہوا ہے، جبکہ مکہ معظمہ میں 3 افراد، مدینہ منورہ میں 1 حاجی انتقال کر گئے ہیں۔ انڈمان و نکوبار میں رات دیر گئے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے باعث مکینوں میں خوف و ہراس اور افراتفری کا ماحول پیدا۔ شاہدین کے مطابق جمعرات کی شب لگ بھگ 11:30 بجے اچانک زلزلے کے جھٹکوں سے مکانات و عمارتوں میں ساز و سامان ہلنے لگا، جس کے فوری بعد وہ تمام مکانات سے باہر نکل آئے۔ تاہم محکمہ موسمیات نے زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ زلزلے کا مرکز 14.3 شمالی عرض البلد اور 93 ڈگری مشرق طول البلد کا ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم ان زلزلوں کے جھٹکوں سے کوئی جانی یا مالی نقصانات کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ہند پاک سرحد پر آئے دن کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان فوج نے جمعرات کی شب جموں و کشمیر کے پرگوال سیکٹر میں سرحدی گھارکل گاؤں میں فائرنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں 5 دیہاتی زخمی ہو گئے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی افواج پھر ایک بار جمعرات کی رات دیر گئے سرحدی گھارکل میں مورٹر داغنے پر چھوٹے و خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ 1.5 ماہ سے ہند پاک سرحد پر فائرنگ تبادلوں میں کئی ہندوستانی فوجی جوان شہید و متعدد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ یہ معاملہ دونوں کے درمیانی تعلقات پر اثر انداز ہونے کا باعث بنا ہوا ہے۔ توانائی کے شعبے کے زبردست تاجر اور ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین مکیش امبانی 18.9 بلین امریکی ڈالر شخص اثاثے جات کے ساتھ ہندوستان کے امیر ترین شخص ہے۔ چین کی ہورون انڈیا رچ لسٹ کے مطابق امبانی نے اپنی دولت میں 2% کی کمی کے باوجود متواتر دوسرے سال اپنا اول مقام برقرار رکھا ہے۔ امبانی کے بعد لندن میں مقیم فولادی صنعت کے بڑے تاجر ایل این متل 15.9 بلین ڈالرز کے اثاثے جات کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ متل کی دولت میں بھی گزشتہ سال کے مقابل 6% انحطاط آیا ہے۔ سن فارماسیوٹیکل کے بانی دلیپ شانگھوی اپنی دولت میں 66% کے زبردست اضافے کے ذریعے پہلی بار ٹاپ 3 امیروں میں شامل ہوئے ہیں۔ ٹاپ 10 کے دیگر دولت مند شخصیتوں میں وپرو کے عظیم پریم جی 12 بلین ڈالر سے چوتھے مقام پر، ایچ سی ایل ٹیکنالوجی کے شیو نادر 8.6 بلین ڈالر سے 5ویں مقام پر، جبکہ گراسم انڈسٹریز کے کمار منگلم برلا 8.4 بلین ڈالر سے 6ٹھے مقام پر، گودریج گروپ کو 7واں، پلونچی مستری کو 8واں، ششی اور روی رویا کو 9واں اور سنیل مت کو 10واں مقام حاصل ہے۔ راہل گاندھی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنٹ ایجنسی مظفر نگر فسادات کے بعد متاثرین سے رودبات کر رہی ہے تاکہ انہیں لالچ دے کر دہشت گردی کے لیے اکسایا جا سکے، جس پر ایک تنازع چھڑ گیا ہے۔ راہل گاندھی نے یہ دعویٰ مدھیہ پردیش کے اندور میں منعقدہ ایک انتخابی ریلی میں کیا اور بی جے پی پر سماج وادی پارٹی کی حکمرانی والے اتر پردیش میں سیاسی مفادات کے لیے نفرت اور خلیج پیدا کرنے کا الزام عائد کیا۔ اس دعوے پر نائب صدر کانگریس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بی جے پی نے اسے مسلمانوں کی حب الوطنی پر شبہات پیدا کرنے کی کوشش سے محمول کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ معذرت خواہی کرے۔ یو پی پولیس نے کہا کہ اسے اس دعوے کے تعلق سے کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن وہ اس کی جانچ پڑتال کرے گی۔
راہل نے کہا کہ گزشتہ ماہ فسادات کے بعد ان کے دورے مظفر نگر کے دوران انہیں بتایا گیا ہے کہ عوام میں کوئی عداوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہیں ایک دوسرے سے لڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم منموہن سنگھ نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ تلنگانہ مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ وزارت گروپ کی جانب سے اس پیچیدہ مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے گا۔ روس اور چین کے 2 قومی دورے سے وطن واپسی کے دوران اپنے ہمراہ آنے والے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کہا کہ اب یہ معاملہ وزارتی گروپ کے سامنے ہے اور وہ اس مسئلے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ یہ گروپ اس کا بہت ہی مشکل اور پیچیدہ مسئلے کا قابل قدر حل نکالے گا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آیا انہیں تلنگانہ کے مسئلے کی 2014 انتخابات سے قبل یکسوئی کا یقین ہے اور حیدرآباد کے موقف پر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ ان کا وزارتی گروپ کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ اور آخری میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ہندوستانی سرحد پر پھر ایک بار پاکستانی رینجرز کی فائرنگ، 3 افراد زخمی۔ انڈمان نکوبار میں زلزلہ 5.4 شدت درجہ ریکارڈ، کوئی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں۔ ریاست آندھرا پردیش میں طوفانی بارش کا قہر، 13 افراد ہلاک، کھڑی فصلوں کو شدید نقصان، بیشتر نشیبی علاقے زیر آب۔ اور عثمان ساگر و حمایت ساگر کی سطح آب میں اضافہ، موسلا دھار بارش کے بعد پانی کا بہاؤ جاری۔ تو رہیے نہ بے خبر، دیکھتے رہیے خاص خبر صرف روبی پر۔ ناظرین، ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ خاص نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے شاہنہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔